ڈاکٹر طارق جمیل میاں موجود نہیں ہیں، ہمارے نصر اللہ صاحب موجود نہیں ہیں، لوگ کتنی تیزی سے جا رہے ہیں، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، اب تو شہر بھی نظر آتا ہے جنگل کی طرح۔ حقیقی معنوں میں جو درد دل رکھنے والے لوگ تھے، صاحب الرائے اور جادہ مستقیم پر تھے، وہ چلے گئے، لیکن ہم نے اپنی روش اور اپنے چلن کو نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں، وہ واحد ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ قائم بالذات ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، اس کا انجام کوئی نہیں، اس کو زوال کوئی نہیں، اس کا انجام کوئی نہیں، اس کو زوال کوئی نہیں، اس کے لیے زمانہ کوئی نہیں، اس کے لیے مدت کوئی نہیں، اس کا اختتام کوئی نہیں۔ وہ ذات جس کی ہم نے قدر نہیں کی کہ آج اس نے ہمیں پھر اس ماہ مبارک میں یکجا کر دیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں، بلکہ ہر شے کا علم رکھنے والا میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم نہیں ہے، وہ جوہر نہیں جو تقسیم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، فرشتے تو از خود اس کے محتاج ہیں، انہوں نے کیا اٹھانا ہے؟ وہ عرش سے بھی بلند ہے، اس کی بلندی کا کوئی اس کی بلندی کا کوئی مثل نہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں، رب اللہ خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ میری مثل کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، میری مثل کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ اپنے علم کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم بالا ہو یا عالم دنیا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، کفر ہو یا ایمان ہو، حالت ایمان ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، طاعت ہو یا معصیت ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، اور سب میرے ارادے سے وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ تمہارا کوئی ریت کا ذرہ بھی میری قدرت کے بغیر، میری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ چاہتا ہوں تو ہو جاتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ یہ میں توحید آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس رب کے آپ بندے ہیں اور جس رب نے آپ کو ماہ صیام دیا، وہ رب کی ذات کیسی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہاری پلکوں کی جھپک سے بھی آگاہ ہوں، چاہوں تو جھپکنے دوں، چاہوں تو روک لوں۔ میں تمہارے دلوں کی کھٹک سے بھی آگاہ ہوں، چاہے تو دل کو دھڑکنے دوں، چاہے اس کی دھڑکنوں پر پہرے بٹھا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ اور جن، یہ انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، میری پوری کریشنز، پوری مخلوق اکٹھی ہو جائے، اور کسی ایک ریت کے ذرے کو حرکت دینا چاہے، وہ اس کو حرکت نہیں دے سکتے۔ میں نہ چاہوں تو حرکت نہیں دے سکتے۔ ہر شے میرے ازلی علم اور ارادے میں ہے، اور بلا تاخیر و تقدیم وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ ہر شے اللہ کے ازلی علم اور ارادے میں ہے۔ یہ باہر برسنے والے بادل اللہ کے علم اور ارادے میں ہیں، بلا تاخیر و تقدیم یہ برس رہے ہیں۔ جب حکم ہوا تو برسنا شروع کر دیا، حکم ہوگا تو روک دے گا۔ کوئی چیز اس کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ہر عمل حکمت اور عدل پر مبنی ہے، میرا ہر فعل حکمت پر عدل پر مبنی ہے۔ میرے عدل کو بندوں کے عدل پہ قیاس نہ کرنا، اللہ کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے عدل کے پیمانے اور ہیں، اللہ تعالیٰ کے عدل کے پیمانے اور ہیں۔ بندے سے ظلم ہو سکتا ہے، اللہ سے ظلم کا تصور بھی محال ہے۔ آپ اللہ کے عدل کو اپنے عدل پر قیاس نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے عدل کو اپنے پیمانوں پر اس کی جانچ اور پرکھ نہیں کر سکتے۔ بندے سے ظلم ہوتا ہے، اللہ سے ظلم نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر شے اللہ کی ملک ہے، ملکیت ہے۔
کوئی اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، وہ نیست کو ہست کرنے والا ہے، وہ مخلوق کو انعام سے نوازے یا نہ نوازے وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کے روزوں کا اجر دے یا نہ دے وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ آپ کو جنت دے یا نہ دے وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ آپ کو راحت اور سکون دے یا نہ دے اس کا پابند نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے، وہ آپ کو عذاب اور مصائب سے دوچار کر دے، ابتلا و آزمائش میں ڈال دے، آپ کو تہو بالا کر دے، آپ کو زیر و زبر کر دے، وہ پھر بھی قادر بھی ہے اور عادل بھی ہے، وہ پھر قادر بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترکی میں شام میں زلزلہ آیا، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، ظلم ہوا؟ نہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ قادر بھی ہے اور عادل بھی ہے، اس کے عدل کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے عدل کے پیمانوں کو انسانوں کے عدل کے پیمانے پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ عادل ہے اور وہ قادر بھی ہے، بندگان کا، اس کے بندوں کا کوئی استحقاق نہیں ہے، آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے، بندگان خدا کا کہ رب سے اب میں اپنا حق مانگوں یا آپ اپنا حق مانگے، افتخار صاحب کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، تو پھر یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا؟ کیسا رائٹ، کیسا حق؟ ساری عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود آپ اپنا استحقاق اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ بندگان کا کوئی استحقاق نہیں، کسی فعل کی وجہ سے اس پر کچھ واجب نہیں ہے، آپ کے روزوں کی وجہ سے، آپ کی عبادات کی وجہ سے اللہ پر واجب نہیں کہ وہ آپ کو جنت دے دے، یہ تو اس کا فضل و کرم ہے، یہ تو اس کا فضل و کرم ہے۔ صحاح کی حدیث، جب ایک بندے نے کہا روز قیامت کہ یا اللہ، فرشتوں نے کہا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت عطا کر دی، اس نے جواباً کہا کہ کیا میرے اعمال اس درجے اور سطح کے نہ تھے کہ رب مجھے جنت دیتا؟ میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں، زندگی میں اور شریعت پر کاربند رہا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو اس شدت کی پیاس لگے گی کہ جہاں موت نہیں وہاں بھی اس کو موت کا خوف طاری ہو جائے گا، پانی مانگے گا تو فرشتے کہیں کہ پانی تو مل جائے گا، لیکن اس کی قیمت تیری حیات کا، تیرے اعمال کا تیسرا حصہ ہے، وہ پیے گا، پھر پیاس لگے گی، پھر دوسرا حصہ، پھر اللہ حاضل قیاس۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے اعمال دے بیٹھے گا، سارے اعمال دے بیٹھے گا اور تہی دامن ہو جائے گا۔ پھر رب اسے پوچھے گا اب بتا جنت میں جانے کے لیے اعمال کافی ہیں یا میرا فضل، میرا کرم؟ ہم اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، آپ بھی یہاں موجود ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اپنے پورے اعضائے بدن کے ساتھ، اپنے پورے قوا کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں، حالت روزہ میں ہیں، اور روزے کے ساتھ اس مالک کے گھر میں بیٹھ کے اپنی پیشانیوں میں جو سجدے تڑپ رہے ہیں، سجدہ ریز ہونے کو منتظر ہیں، اور مجھے سننے کو بیٹھے ہیں کہ کوئی اللہ کی بات سن لے، اللہ کے رسول کی بات سن لیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پورا ماہ سیام جو ہے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ، اعضائے بدن کی سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و خوبی انجام پذیر فرما دے۔ خطبہ لیتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ جو ہے سایہ فگن ہو گیا۔ شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ الخیر، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے الف شہر جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے روزے فرض کر دیے، وقیام لیلۃ تطوع، اور رات کا قیام نفل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے نا، دیکھیں کیسا رحمان اور رحیم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ذات رؤوف الرحیم ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی رؤوف الرحیم ہوں اور میرا نبی بھی مومنین پر رؤوف الرحیم ہے۔ نبی کی ذات بھی رحم اور رحیم، رحمان اور رحیم ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تم پر ماہ سیام کے روزے
فرض کر دیے گئے. اور وقیامی لیلتن تطوع، اور راتوں کا قیام نفل کر دیا گیا. اگر شکیل صاحب رات کو بامر مجبوری نہیں تراویح ادا کر سکتے یا شب بیداری نہیں کر سکتے، قیام اللیل نہیں کر سکتے، تو کیا روزے کا نہ رکھنا اور تراویح کا نہ پڑھنا یکساں قرار دے دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا. آپ کلام پر غور کیا کریں، اپنے نبی کے کلام پر غور کیا کریں. ایک ایک لفظ کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ یو کین نیور امیجن. فرمایا روزہ اللہ نے فرض کر دی ہے، دیر از نو ادر آپشن. روزہ فرض ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو راتوں کا قیام جو ہے. مجھ سے لوگوں نے ٹیلی فون پہ پوچھا، علامہ صاحب اس نے تو تراویح پڑھی، اس کا روزہ کیسے ہوگا؟ ہو جاتا ہے روزہ، ہو جاتا ہے. کم از کم جو میری اقتداء میں جمعہ ادا کرتے ہیں ان کو تو یقین ہونا چاہیے کہ روزہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے روزہ. اب یہ انٹرلیٹ کر دینا. وہ رات میں اور افتخار صاحب ایک مجلس میں موجود تھے. آپ تو سارے ہی مفتی ہیں، سارے ہی علامہ ہیں. میں ٹیبل پر بیٹھا ہوں، ساتھ میرے احباب بیٹھے ہیں اور ساتھ ایک اور صاحب تشریف فرما ہے. وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سفر کی نماز کیسے ہوتی ہے اور ہاتھ کہاں باندھنے ہوتے ہیں اور یہ کیا کرنا ہوتا ہے اور وہ کیا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے مجھے، میں ہاں کر رہا تھا. وہ میرے دوسرے شاگرد جو خود عالم دین استاد ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ استاد جی بول ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں کر رہے. میں ہاں کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے. میں تو بولا ہی نہیں آگے سے. انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہتے چلے گئے. ایک سیکنڈ اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ بولے چلا جا رہا ہے. ایک میرے شاگرد عالم دین ہے، 3 بچوں کے باپ بھی ہیں، وہاں موجود تھے. کہتے یا اللہ خیر کرنا، استاد جی خاموش بیٹھے ہیں، اگر یہ پھٹ پڑے نا تو یہ کام بڑا خراب ہونا ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے، یہاں باندھنے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں باندھے تو نماز نہیں ہوگی، یہاں باندھے تو ہو جائے گی نماز. یہ ڈسیزن دینا آپ کا کام ہے کہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز نہیں ہوتی. میں سن رہا تھا، میں نے درخور اطلاع نہیں سمجھا. میں نے کہا جو کہتا ہے کہنے دے، کیا ایسے لوگوں سے کیا بات کی جائے، کیا بات کی جائے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کنسلٹنٹ کے پاس جا کے کہہ دوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن نہیں لکھنی اور وہ نہیں لکھنی، یہ اینٹی بائیوٹک ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ پین کلر نہ لکھے وہ نہ لکھے. انہیں کہنا مولوی صاحب باہر جاؤ. ڈائگنوسٹک سینٹر جا کے میں بتاؤں کہ مجھے جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کا جو مشین بتا رہی ہے مجھے وہ بیماری نہیں، مجھے یہ بیماری ہے. تو بات تو یہ ہے کہ اگر ایک عالم دین اسکالر بیٹھا ہے تو اسے بات کرنے دیں، اس سے پوچھے نا، خود عالم نہ بنے. اینی ہاؤ آپ نے فرمایا کہ رات جو ہے وہ اپنا نوافل، قیام اللیل نوافل ہے، اور فرمایا کہ جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ مہینہ سوا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر آ جاتا ہے. وشہر یزداد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے. مومن کا رزق، اگر میری پینشن 75,000 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے رمضان میں تو 1 لاکھ، مور دین 1 لاکھ یا 150 ملنا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو پھر کیسے بڑھا دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ دل کو غنی کر دیتا ہے، سوچ کو بھی غنی کر دیتا ہے. آپ 4 روٹیاں کھانے والے ہیں، 3 کھانے والے ہیں، آدھی روٹی کھانے کے بعد دل بھر جائے گا، 2.5 روٹیاں کسی اور کے حوالے کر دیں گے، آپ کھا لو، بس میں سیر ہو گیا. اللہ سوچ کو بھی غنی کرتا ہے، دل کو بھی غنی کر دیتا ہے. فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ، فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کروا دے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے. ذنوب ہی گناہ بخشے جاتے ہیں. اتقہ رقبۃ من النار، اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑا دیا جاتا ہے. وکان لہ مثل اجرہ، اور اس کا اجر قطعاً کم نہیں ہوتا، جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے کھلوانے والے کو اتنا ہی مل جاتا ہے، کھلوانے والے کو اتنا ہی اجر مل جاتا ہے. من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اور اس کا کوئی اجر کم بھی نہیں ہوتا. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا نجد ما نفطر فیہ، ہمارے پاس تو کچھ کھلانے کو ہے ہی نہیں کہ روزہ کھلوائیں کسی کو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الا مسقۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو دے دو، دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو دے دو. فرمایا او تمراتن، یا کھجور دے دو، او شربتن من مائن، وگرنہ پانی پکڑ کے ٹیپ سے یا کولر سے پانی پلا دو کہ یہ پانی پی لو.
پانی پلا دو، اس کا اجر اتنا ہی ملے گا اتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ، اور جو کسی کو روزہ کھلوائے گا اللہ روزے محشر اس کی پیاس کو بچا دے گا۔ من حوضی شربۃ، اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، حتیٰ یدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں وہو شہر اولہ رحمت، یہ پہلا شہر رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ حدیث کا آخری جز آپ نے ارشاد فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ، جس نے اپنے سب آرڈینیٹ پر ڈیوریشن کم کر دی۔ ایک گاڑی کھڑی ہے 8433، وہ اسٹارٹ کھڑی ہوئی ہے باہر پارکنگ میں، وہ کسی کی ہے۔ اچھا گاڑی ہے 8433 گاڑی ہے، کون سی گاڑی ہے جی؟ کوئی بھی یعنی کیری ڈبہ، اور وہ اسٹل سٹارٹ ہے۔ جو صاحب دیکھیں فیول بہت مہنگا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا یہ دیکھیے گا جی حدیث کے بعد کیا کہ ومن خفف عن مملوکہ، آپ بھی ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ ہیں، آپ سٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں، دیگی عمران صاحب آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، آپ مختلف لوگ یہاں اونرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے حدیث ہے ومن خفف عن مملوکہ فیہ، جس کسی نے اپنے سب آرڈینیٹ پر ماہ صیام کے اندر ٹائم کی ڈیوریشن کم کر دی، ان کا لوڈ کم کر دیا، ان کا لوڈ کم کیا، ان کی ڈیوریشن کم کر دی، فرمایا غفر اللہ لہ، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ وآتاکہ من النار، اور میں اس کے جہنم کی آزادی کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ ہیں، شکیل بیٹا آپ ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ٹائم کی لمٹ کم کر دیں، اپنے سب آرڈینیٹس پر ان کا برڈن کم کر دیں، لوڈ کم کر دیں، ضمانت آپ کو اللہ کے رسول نے عطا فرما دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی بات بھی کہ چلیں آپ کے ساتھ کریں۔ دیکھ رہا تھا روزے دار کی فضیلت دیکھ رہا تھا جی، کوئی اب بات چلی تو کوئی آپ سے بات بھی کی جائے، کوئی توبہ کی بات بھی کرنی ہے، اور کچھ آپ سب روزے دار ہیں نا الحمدللہ علی احسان ہی، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو انہیں نصیحت کریں نا، ان کیوں نہیں رکھتے آپ، یہ ڈیٹیکٹ تو کریں نا کہ وہ روزہ کیوں نہیں۔ اگر آپ کا کوئی ملازم روزہ نہیں رکھتا تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا وجہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرائیں، اس سے اللہ سے ڈرائیں، اسے کہیں کہ ساری زندگی کے روزے کسی ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، اور اپنا پیغام اس کو پہنچائیں۔ اس کے بعد بھی وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو کہیے وما علی الا البلاغ، میرا کام تھا تجھے اللہ سے ڈرانا اور کہنا، تیری تقدیر بدلنا، تیری فطرت بدلنا، تیری سوچ اور فکر کے دھارے کو پلٹنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ ہاں جی، ان اللہ جعل مائدۃ علیہ ما لا عین رأت، رسالت طبرانی کی روایت ہے جی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا دسترخوان بچھائے گا، ایسا دسترخوان بچھائے گا ما لا عین، کسی آنکھ نے راعت ایسا دسترخوان نہ دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کوئی ایسا کان ہے جس نے اس دسترخوان کے بارے میں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی اس دسترخوان کا تصور کسی بشر کے دل سے گزرا ہوگا، خیال میں گزرا ہوگا۔ ایسا دسترخوان ہو سکتا ہے لا یقعد علیہ الا الصائمون، اس پر صرف روزے دار بیٹھیں گے، صرف روزے دار بیٹھیں گے۔ میں آپ کو پیش کی مبارکباد دیتا ہوں، آپ روزے دار ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دسترخوان آپ کے لیے آراستہ فرما دے، اور آپ کے صدقے میرے لیے بھی آراستہ فرما دے کہ ہم اس دسترخوان پر جا کے بیٹھ جائیں جس دسترخوان کو آراستہ کرنے کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث یودع للصائمین مائدۃ، روزے داروں کے لیے محمود پیشی صاحب آپ کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا۔ کیسا دسترخوان؟ من ذہب، سونے کا۔ سونا کس نہ تول ہے 199، راؤنڈ اباؤٹ 2 لاکھ، اتنا ہی ہے نا، 2 لاکھ روپے تولہ سونا۔ یہاں ترستے ہیں جو 10 تولے ڈالتے تھے، بیٹیوں کو 3 تولے ڈال رہے ہیں سونا۔ یہ سونے کی اس وقت ورث جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سونے کا دسترخوان بچھائے گا۔ کیا بہت بڑا کام کر لیا ہے، روزہ ہی تو رکھا ہے مخصوص ٹائم کے لیے۔ فرمایا یاکلون منہا،
یہ روزے دار وہاں سے کھائیں گے، والناس ینظرون، اور لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ آپ کہتے ہیں نا وہ روزہ نہیں رکھتا میرا سب آرڈینیٹ، تو وہ کھڑا ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ آپ سونے کے دسترخوان پر بیٹھ کے جو اللہ نے آراستہ فرمایا آپ کے لیے، اللہ کی نعمتوں سے آپ فیض یاب اور سرفراز ہو رہے ہیں۔ صائم کی 5 خوبیاں جی، صائم روزے دار کو کہتے ہیں۔ نوم الصائم عبادت، آپ کا سونا کیا ہے؟ امام بہقی کی روایت، سونا کیا ہے؟ کہہ دیجیے نا، ڈر کیوں رہے ہیں؟ اپنے نبی کی بات دہراتے خوف ہے؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا، فرمایا نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا کیا ہے؟ عبادت۔ وصمتہ تسبیح، روزے دار خاموش بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے سانسوں کو تسبیح میں شمار فرماتا ہے۔ کس میں شمار فرماتا ہے؟ آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں تو بھی آپ حالت عبادت میں ہیں۔ عملہ مضاعف، اور اس کا ہر عمل دگنا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر عمل کیا کیا جاتا ہے جی؟ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اور دعائیں اس کی مستجاب ہو جاتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں۔ وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ الصائم فی عبادت ان کان نائما علی فراشہ، رسالت امام نے فرمایا کہ روزے دار فرش پر سویا ہوتا ہے، بستر پر، لیکن پھر بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے صبح سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزے دار کے سارے اعضاء، How many parts of body have you? How many body organs have you? آپ کے باڈی آرگنز کتنے ہیں؟ Quite difficult to count، اسے شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ جوائنٹس آف دا فنگر اور پوری باڈی کے جوائنٹس اور جتنے بھی آپ کے اعضاء اور اعضاء کا ایک ایک جوڑ، آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے سارے اعضاء تسبیح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِنْ حَلَّلَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ تَلَقَّاهُ 70,000، اور اگر وہ خود تسبیح کرنا شروع کر دے، آپ کی باڈی آلریڈی خاموشی بھی تسبیح ہے، اور آپ کے آرگنز آف باڈی جو ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر آپ خود تسبیح کرنا شروع کر دیں، تَلَقَّاهُ 70,000 مَلَكٍ يَكْتُبُونَ ثَوَابَهَا، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے ایک روزے دار کے لیے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جا کے اس کے ثواب کو درج کرو، اس کے ثواب کو درج کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ روزے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ہر عبادت کا اجر جو ہے میں نے فرشتوں کے ذمے کر رکھا ہے، لیکن انا اجزا بھی، انا اجزی بھی، 2 طرح کی قرأت آتی ہے کہ روزے کا اجر میں خود عطا کرتا ہوں، یا میں روزے کا خود ہی، میری ذات ہی اجر ہے، میری ذات ہی اجر ہے۔ آپ کے سارے اعمال جو ہیں جی، جتنے اعمال ہیں آپ کے کفارے میں، دوسروں میرے ساتھ یا میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے، تو اللہ تعالیٰ میری نیکیاں آپ کے حوالے کر دے گا اور آپ کی گناہ مجھ پہ ڈال دے گا، لیکن ایک عبادت رہ جائے گی جو اللہ تعالیٰ کسی کے حوالے نہیں کرے گا، اور وہ ہے روزہ، اور وہ ہے روزہ۔ کبھی کوتاہی نہ کریں روزہ رکھنے میں، اور بڑے شوق اور اشتیاق سے رکھیں روزہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ ساری دعا مانگے، یا اللہ سارا سال رمضان رہے کہ اور تو دن آئے ہی نہ، یہ دعا کریں گے جی۔ سورۃ سجدہ کی آیت لے رہا ہوں جی آپ کے سامنے، غور کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اللہ فرماتے ہیں کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے، وَمَا أُخْفِي لَهُمْ أَعْيُنٍ، اور نہ کسی آنکھ سے آگاہ ہے، واقف ہے، جزاء بما كانوا يعملون، کہ جو جزا ہم نے اس نیکی کی دینی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اس کی جزا اور بدلے کو وہ کون سی نیکی ہے؟ قیل کان عملہم الصیام، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ از خود فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں میں کسی آنکھ نے بھی وہ نعمت نہیں دیکھی جو میں نے روزے داروں بھی تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا روزے دار ہیں ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ الصوم نصف صبر، روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے، اور الصابرون الصائمون، اور آپ صبر کرتے ہیں، شکوہ تو نہیں کرتے جی، یہ تو نہیں کہتے روزہ بڑا لگ رہا ہے، یار آج سورج نکلا ہے لگتا ہے روزہ بڑا لگنا ہے، نہیں، کبھی بھی نہیں کہنا، کبھی بھی بات نہیں کرنی، یہ کبھی بھی نہیں کہنا زبان سے۔ شکوہ کس چیز کا ہے؟ اگر وہ مالک آپ سے چھیننے کھانے کی صلاحیت ویسے ہی چھین لے تو کیا کریں گے؟ دیکھا نہیں آپ نے
وہ فوڈ کی لگی ہوتی ہے، نالی پائپ لگا ہوتا ہے، اورل کوئی چیز لی نہیں جا سکتی، یا ڈرپ کے ذریعے اس کو زندہ رکھا جاتا ہے، تو شکر کریں کہ شام کو موقع تو ملے گا، اور موقع بھی ایسا ہے. بلکہ آج میں صبح 92 پہ بتا رہا تھا کہ کسی نے سوال کیا لائیو کے علامہ صاحب دعا کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، تو اس میں سے میں نے کہا کہ ایک وقت وہ ہے جب آپ کا امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اور پہلا حصہ دے کے بیٹھ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. وہ جو دورانیہ مختصر سیکنڈز کا دورانیہ ہوتا ہے، اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے آپ جو دعا کرتے ہیں، اللہ رد نہیں فرماتا، اللہ رد نہیں فرماتا. امید ہے آپ بھی آج دعا مانگیں گے. جب میں پہلا حصہ خطبے کا ارشاد کر کے بیٹھ جاؤں، بیان کر کے بیٹھ جاؤں، میں چند سیکنڈ رکتا ہوں، اللہ اکبر کی تسبیح میں کرتا ہوں. میری اس تسبیح کے دوران آپ نے دعا مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ دعا مانگ، بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے. وہ دعا کی بات چل رہی تھی. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، توبہ کی طرف جانے لگا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے آج کوئی 1:50 پہ مائک چھوڑ دینا چاہیے. 10 منٹ میں کوئی خطبہ اور وہ سنتیں اور اذان ہو جائے، 2 بجے جماعت کھڑی کر دیں. لیکن وی آئی ہیو ٹو ٹیک ڈائریکشن فرام مائی ایڈمنسٹریشن. میری ایڈمنسٹریشن بتائے گی کہ 2 بجے جماعت کھڑی کرنی ہے تو میں 1:50 پہ چھوڑوں گا، 2:05 پہ کھڑی کرنی ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی بندہ انڈیکیشن دیتا رہے گا. باہر کے موسم کو دیکھ کے، اس موسم کے اعتبار سے میں اپنی گفتگو کو روک لوں گا. آپ سے اچھا ایک حدیث میں نے دیکھی جی، میں صبح اس کو میں نے پرنٹ نکلوایا، اور اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے. ہاں حدیث سناؤں آپ کو، امام مسلم کی 6980 نمبر. کتنا وہ رحیم اور رحمان اور رحیم ہے. متن اس لیے پڑھ دیتا ہوں حدیث کا کہ وہ کلمات جو ابی ہریرہ نے سنے ہیں وہ آپ بھی سن لیں. اور کوئی میرا مقصد نہیں ہوتا، نہ مجھے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ مجھے عربی عبارت آتی ہے، نہ مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ میں حدیث پڑھاتا ہوں. بتانا مقصود، پڑھنا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سماعتوں سے منن وہی لفظ جو ابی ہریرہ اور صدیق اکبر، عمر فاروق اور شیر خدا نے سنے ہیں، وہ آپ بھی سماعت کر لیں. ویسے باتوں میں بات آ گئی، سوال کر دیا. آج شراب کے حوالے سے سورۃ بقرہ کا موضوع تھا، تو مجھے 2 باتیں میں نے جو بیان کی، مجھے بڑی دل میں خیال آیا، وہیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا. ڈرنکرز کے حوالے سے، شراب پینے والے کے حوالے سے علی مرزا شیر خدا فرماتے ہیں ارریلیونٹ بات ہے بٹ ناٹ نان اسلامک. آپ فرماتے ہیں کہ جس کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، جس کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر اس کنویں کا پانی خشک ہو جائے، پھر وہاں مسجد کا مینار تعمیر کر دیا جائے، علی ابن ابی طالب اس مینار پر اذان بھی نہیں کہے گا. اپنے گردنامہ میں دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سمندر، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، یہ صبح میں نے بتایا، ایک قطرہ شراب کا گر جائے، اور پھر یہ سمندر خشک ہو جائے، اور اس سمندر پر اللہ تعالیٰ گھاس اگا دے، علی ابن ابی طالب اس گھاس پر اپنے جانور بھی نہیں چرائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے. آئیے جی حدیث سنی ابی ہریرہ نے رسالت امام علیہ السلام، انا سمع رسول اللہ، فرماتے ہم نے نبی پاک سے سنا، یقول یہ فرماتے ہوئے، ان عبدا صابا ذنبا، بندہ گناہ کرتا ہے، فقالا یا رب انی اذنبت ذنبا، یا اللہ میں نے گناہ کر دیا. تیزی سے بول رہا ہوں، توجہ دیجئے گا. وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کر لیا، فاغفرہ، مجھے بخش دے. فقال لہ ربہ، اس کا رب فرماتا ہے فرشتوں سے، علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، اے ملائکہ اس سے پوچھو جا کے، کیا اس بندے کے دل میں یہ خیال موجود ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور گناہ بھی میں نے ہی بخشنے ہیں. بات پر غور کریں، حدیث پڑھی میں نے. فرشتوں جاؤ اس سے پوچھو کیا اس بندے کے دل میں یہ یقین محکم ہے، یہ بات مستحکم ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس کی گناہ کو میں ہی معاف کروں گا. اور وہ فرشتے نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کے دل میں یہ خیال محکم ہے کہ تو رب ہے اور تو ہی گناہ بخشے گا. ان لہ ربا یغفر الذنب، کہ میرا رب گناہ بخشنے والا ہے. ویأخذ بی، غفر لہ، فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو. بات تو دل میں اللہ تعالیٰ کی یقین کامل کی ہے.
پھر حدیث پاک میں کہتا ہے ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ کچھ دیر رکا رہتا ہے، کچھ دیر رکا رہتا ہے، ثم اصابت ذنبا آخر، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، وربما قال ثم اذنب ذنبا، یا اللہ اذنبت ذنبا، مجھ سے گناہ ہوا، آخر دوسری مرتبہ، فقال یا ربی انی اذنبت ذنبا آخر، یا اللہ دوبارہ گناہ کر بیٹھا، فاغفرہ لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر فرشتہ، اللہ علیم بذات صدور ہے، علیم خبیر ہے۔ اصل میں فرشتوں کو دکھانا مقصود تھا کہ اعتراض کیا تھا نا کہ یہ انسان صرف گناہ کرے گا، خون ریزی کرے گا، اللہ کہتے ہیں جا کے دیکھو گناہ کرے گا تو توبہ بھی کرے گا، گناہ کرے گا تو توبہ بھی کرے گا۔ پھر آ جاتے ہیں پوچھتے ہیں قال ربہ عالم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبہ، کیا اس بندے کے دل میں یہ خیال مستحکم ہے؟ کبھی نہ کہا کریں یا اللہ تیری مرضی ہے تو معاف کر دے، پتہ نہیں اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں مجھے خدا معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ نہیں کہنا، توبہ کریں میرے ساتھ، عہد کریں۔ آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہا کرے نہیں میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اس یقین محکم کے ساتھ، یقین مستحکم کے ساتھ یہ بات آپ نے دل میں رکھنی ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر گناہ کر بیٹھا، اللہ نے پھر معاف فرما دے، ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ دیر ٹھہرا رہا، کچھ عرصے بعد ثم اصاب ذنبا آخر، پھر گناہ کر دیا، ربما قال ثم ذنب ذنبا، پھر کہنے لگا ہو میں تو گناہ کر بیٹھا، فقال یا ربی انی اذنبت ذنبا فاغفرہ، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما دے۔ تو مالک رحیم اور کریم ہے۔ اور پھر اللہ فرشتوں کو بھیجے گا لیقال ربہ عالم عبدی ان لہ ربا، کیا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب میں ہی ہوں، اس کا رب میں ہی، میں گناہ معاف کرنے والا ہوں، یغفر الذنب ویاخذ به، فقال ربہ غفرت لعبدی، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، فلیعمل ما شاء، بندے سے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ امام بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، غلطی ہو جائے توبہ کر لیا کرے، کیا کر لیا کرے؟ توبہ کر لیا کریں، تاخیر نہ کیا کریں، توبہ میں کبھی تاخیر نہ کیا کریں۔ حدیث لے کے بات کو آگے مسائل کی طرف چلتا ہوں جی۔ یہ حدیث پاک جی امام ترمذی کی ہے جی، ہاں ترمذی کی ہے، اور راوی ہیں عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں جی میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث سنا، الا مرتين او مرتين، 7 مرتين، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 7 دفعہ۔ ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں اکثر من 20 مرہ، آپ نے 7 دفعہ سنی ہے، میں نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے 10 مرتبہ سنی ہے۔ کتنی مرتبہ سنی ہے؟ آپ بھی سننا چاہیں گے؟ ہاں کہ علامہ صاحب سنائیے، آپ بولتے جائیے اور ہم سنتے جائیں۔ عبداللہ ابن عمر سے جس کے راوی ہیں جی، نہ میں اپنا کلام کر رہا ہوں نہ آپ کسی اور کا کلام سن رہے ہیں، کلام تو کلام الہی ہے یا کلام رسول ہے، تو کون ایسا بدقسمت ہوگا جو کلام رسول نہ سننا چاہے، کلام الہی نہ سننا چاہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں، سمیت میں سنا نبی یقول کان القفل من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، قفل اس کا نام تھا، ابو القفل، یہ قفل اس کا نام تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یتورع من ذنب عملہ، صبح و شام گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، سیاہ کاری کی کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو گناہ نہیں کرتا تھا۔ فاتت امراۃ، اس کے پاس ایک عورت آ گئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے 60 درہم چاہیے، گھر میں بچے بھوکے ہیں، یہ مجبوری ہے، 36 دینار چاہیے 60، علانی یتا فلما قاد منها، اس نے کہا بات یہ ہے کہ 60 دینار تو دے دوں گا پر تم میری خواہش کو پورا کر دو، میری خواہش کو پورا کر دو، 60 دینار دینے کو تیار ہوں۔ مجبوری شدت کی تھی اور عورت خاموش ہو گئی۔ بس اوقات مجبوریاں خریدی جاتی ہیں، گھر میں اولاد ماں باپ بیٹھے ہوں، ایسی صورتحال ہو تو نہ جانے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے باہر طور۔ اور جب وہ عورت کے قریب آیا اور اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا تو رسالت امام نے ارشاد فرمایا ارعدت و بقت، وہ عورت تھر تھرائی اور زار و قطار سے رونا شروع کر دیا۔ فقال ما یبکی، کے کیوں رو رہی ہو، رونے والی کیا بات ہے، کیا تمہارا میرا ایگریمنٹ نہیں ہوا، 60 دینار ہے اور میں کوئی تمہارے ساتھ سمجھوتا ہوا ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے تحت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے کرے تو کیا قالا لا ولکن عملوا ما عملته قط، خدا کی قسم میں نے زندگی میں کبھی بھی گناہ کیا نہیں، میرے حالات مجھے اس سطح پر لے آئے ہیں کہ میں نے تیری بات کو مان لیا ہے۔ وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا، کیفل کیا ہو گیا؟ پیچھے ہٹ گیا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس عورت نے کہا
کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گی روزے قیامت کی، ایک مجبوری کے لیے میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ اس نے حدیث لمبی تفصیل سے حدیث آتی ہے، اس نے کہا کہ اگر تو زندگی میں گناہ نہ کر کے ایک ایسے گناہ پر جس پر تجھے فورس کیا جا رہا ہے، تو اتنی پشیمان اور آزردہ ہے، تجھے یہ غم گھلائے جا رہا ہے کہ روز قیامت میں نے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھانا ہے، تو میں جو ساری زندگی گناہوں میں گزر گیا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، یہ سوچ کے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حدیث پاک میں اب جو لفظ آتے ہیں میں پبلکلی بتانا نہیں چاہتا کہ ہی واز اباؤٹ ٹو ڈو واٹ ہی وش، وہ کچھ کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ایٹ دا 11th hour they separated، اس کو چھوڑ کے الگ ہو گیا۔ It was a quite difficult moment when the man came into being a bull. He never think over it, what is going on، اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کرنے جا رہا ہے، پر اس نے وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ اسے کیا دے دی؟ موت دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح شور مچا تھا کہ کفل جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی دروازے پر لکھا تھا فمات من لیلۃ فاصبح مکتوبا علی بابہ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اللہ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں سے باز آ گیا، ہم نے میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میں نے اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں رکھی ہیں، ایک نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ مسائل کی طرف آ جاتا ہوں۔ اب میں مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے جہاں روکنا ہوگا مجھے روک لیجئے گا۔ افتخار صاحب موسم کو دیکھیے گا، میں بالکل تیار ہوں، آپ جہاں حکم فرمائیں گے میں اپنا کلام منقطع کروں گا، اور کلام منقطع کر کے مائک چھوڑ دوں گا، تاکہ اس وقت میرے پاس 1:40 ہوئے ہیں، وہاں 38 ہیں، جہاں آپ روکنا چاہیں مجھے روک دیجئے گا۔ روزے کا فدیہ، پہلے آپ یہ بتائیے کہ وہ ضابطہ میں ہر سال بتاتا ہوں روزہ ٹوٹنے کا اور روزہ فاسد ہونے کا، تو وہ ضابطہ سن لیجئے گا۔ امام بخاری کی حدیث ہے نا، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اور الفطر مما دخلا، روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بچے کو جب الجبرا شروع کرواتے ہیں نا تو اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا a+b² از اکول ٹو a² + b² + 2ab بتا دیتے ہیں، اسی پر وہ بچہ سارے ایکسرسائز سالو کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، پتہ نہیں، میں نے تو آج سے کوئی 40-50 سال پہلے یہی پڑھا تھا، ایسے ہی تھا، ایک فارمولا a+b³ کا فارمولا آتا تھا، اس کیوب کو کیسے سالو کرتے تھے، پوری ایکسرسائز الجبرے کی، جیومیٹری ٹریگنومیٹری ہم تو کر لیتے تھے، سالو کر لیتے تھے، ٹیچر ایک سمجھاتا تھا باقی خود کر لیتے تھے۔ بات میں کر رہا ہوں استاد، یوں معلم ہوں نا، معلم نہیں مانتے آپ مجھے؟ یس آف کورس، میں آپ کا معلم ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، الفطر مما داخلہ، روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، اور ولیس مما خارجہ، کسی چیز کے خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انما الافطار مما داخل ولیس مما خارجہ، روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی چیز کے داخل ہونے سے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اور انما الوضوء مما خارجہ، اور وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب کوئی چیز خارج ہو جائے۔ فارمولا میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ چلیں اب یہ بتائیے کہ اگر میں آج کسی کو ضرورت ہے خون کی، اگر میں جا کے ایک بوتل دے دوں خون کی، اور یا میں نے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، میں نے بلڈ ٹیسٹ، میں روزے سے ہوں، میں بلڈ ٹیسٹ کروا لوں، بتا تو دیں، میں اگر خون دینا پڑ جائے خون دے لوں؟ لیکن مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ علامہ صاحب خون کی بڑی کمی ہے آپ کے اندر، ایک بوتل آپ لگوا بھی رہے، لگوا لوں؟ کیوں داخل؟ چلے جی، اس کا مطلب ہے آپ کو فارمولا سمجھ آ گیا ہے۔ منہ بھر کے مجھے کیا آئی ہے، منہ بھر کے مجھے کیا آئی ہے، اور وہ میں نے وامٹ کر دیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن there were some particles of food that was in my mouth, then I swallowed it، کچھ particles of food تھے، کچھ تھوڑے سے، وہ میں نے واپس swallow کر لیے، پھر ٹوٹ گئے۔
اس طرح آپ لوگ سہم میں ڈرے بیٹھے ہیں کہ کہیں فرشتے اوپر سے آ کے آپ کو دبوچ ہی نہ لیں. اس طرح سہم میں ڈرے بیٹھے. فرشتے تو آپ کے نگہبان اور محافظ ہیں. کیا وامٹ ہوئی, میں نے الٹی کی, کی, لیکن اندر کچھ نہیں نکلا. لیکن وہ دوبارہ کیا ہوئی تو میں نے تھوڑا سا فوڈ کا پارٹیکل ذرات ہے میں نے نکل لیے. روزہ رہے گا اب. ابھی وہ میں یہ بچے نا یہ شاگرد تھوڑے شیطان بھی ہوتے ہیں. میں آپ ممبر پر بیٹھ رہا تھا اور وہ حفیظ صاحب ہیں جی, یہاں اپنے بیٹے شاگرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بھانجے بھی ہیں, استاد بھی ہیں, 3 بچوں کے باپ بھی ہیں. 2 ادھر کھڑے تھے, ایک یہاں کھڑے تھے, اور وہ میرا سامان ٹیشو اور یہ سامان میرا رکھ رہے تھے. تو وہ میں ابھی مائک سیٹ کر رہے تھے, انصر صاحب مائک سیٹ کر رہے تھے, کہاں چلے گئے. 3-4 کھڑے ہیں اور آہستہ سے کہنے لے یار علامہ صاحب اس کے پانی نہ رکھ دینا کدھر. شرارتیں کرنے سے باز ہی نہ آتے. وہ میں سن رہا تھا, اس سے کہہ رہے 4-5 کھڑے ادھر, 4-5 کھڑے سارے ہنس رہے, پانی نہ رکھ دینا علامہ صاحب کے لیے. ہاں جی. امام مسلم کی حدیث لیتے ہیں, ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں, من نسی وہو صائم. میں 92 سے صبح جب آ رہا تھا, کہیں بار بار 92 کی بات کر رہے ہیں, تو میں بچے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا مجھے نا میں نے جمعے کی تیاری کرنی ہے, تو مجھے نا جا کے ایک چائے کا کپ دے دینا. تو کہتا ساجی روزہ نہیں ہے. میں کو من نسیا صائم وہو صائم, جو بھول جائے کہ وہ روزے دار ہے, فاکلا او شاربا, وہ کھا لے یا پی لے, فلیتم صومہ, میرے نبی نے فرمایا روزہ پورا کرے. روزہ کیا کرے؟ پورا کرے. فإنما أطعمه الله وسقاه, چونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے. کس نے کھلایا, کس نے پلایا ہے؟ اب یہ نہیں کہنا کہ یارو پیتے لیا پانی روزہ پہ گیا, آپ ہی قضا کر لا گے. نہیں, آپ روزے سے ہیں. آپ کسے ہیں؟ روزے سے ہیں. روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے جی, بتائیں گے آپ مجھے؟ اچھا, یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, ہمارا ایٹماسفیئر ہے, اسپیشلی جو آخری ہمارے لمحات آتے ہیں 10 سے 15 منٹ, اٹ از کنورٹڈ انٹو کلاس روم. جسٹ آئی ہیو ٹو آنسر یور کویسچنز. مجھے آپ کو مسائل بتانا ہوتے ہیں. اس طرح بے دھڑک ہو کے بات پوچھا کرے جیسے کلاس میں ایک طالب علم اپنے استاد سے سوال کرتا ہے. بالکل کوئی اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. کتنی عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ 15 سال کی, 15 یا 16 سال کی. اس کو 15 پر لے آئیے. کس پر لے آئیے؟ 15 پر لے آئیے. 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو روزے نہیں, اچھا بعض اوقات بچے بہت ضد کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے, تجربہ کرنا ہے, رکھوا دیں, کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن اس پر فرض نہیں ہے روزہ. اس پر روزہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے. اگر رکھنا شروع کر دیا تو یہ آپ کے گھر کا تقوی اور زہد ہے, اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے. ضرور رکھوایا کریں جی. اور ظاہر اس پر فرض نہیں تھا, بچے پر تو فرض نہیں تھا نا روزہ. اس کی جان جو ہے دیٹ از کوائٹ. یس, kindly once again I would like to hear it again. Pardon, you are asking about the behavior. Whose behavior? Other person whose behavior is odd. Yes. If I'm working in a material department, Yeah. what if I go to the finance team and ask them to make a payment? You know everything behind the scene. What if he's giving me he is not paying you back your debt. And he's testing my limits. He's testing my limits. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ حالت روزہ میں ہیں اور somebody is irritating you in any matter. No, he's not insulting me. You want to? The basic question is that I don't want to say the name in the proper word. آپ اسے اس طرح کہہ لیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ انسان آپ کے پاس آیا ہے تو چیز پوچھنے کے لیے, Yes. اور آپ کو اس کی بیک اینڈ اسٹوری پتا ہے. کس کا پتہ ہے, کس چیز کا؟ بیک اینڈ اسٹوری کا. You know what is the back end story? Yes. Yeah. آپ اس کو وہ چیز بتانے کی بجائے کسی اور کی طرف ریفر کر دیں کہ اس سے جا کے رابطہ قائم کرے, اس سے رابطہ قائم کرے, اس سے رابطہ قائم کرے, اس کا میرے روزے کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا, اس کے روزے کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا.
that it is, I think it is not a good job. I would like to narrate some hadith. It's not a good job. You're not good. Your fasting will be intact, but the reward will be on lesser scale. روزہ آپ کا قائم رہے گا لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اس میں کمی آ جائے گا جو ثواب میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ ٹوٹ گیا, میں نے جھوٹ. علامہ صاحب اگر میں اپنی جاب کو پورا کر رہا ہوں یس, اور اس جاب کو پورا کرتے ہوئے وہ بندہ پراپر جواب نہیں دے رہا تو اس کو پھر کیسے ڈیل کیا جائے؟ میرا روزہ کیوں افیکٹ ہوگا؟ آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب آنیسٹلی. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ یور فاسٹنگ از افیکٹڈ بائی دیٹ ڈیڈ. میں نے اجر و ثواب کی بات کی ہے کہ اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی. ہو از کلپریٹ, ہو از ایکیوزڈ, جو ایکیوزڈ ہے اس کا ثواب جو ہے اجر و ثواب اس میں کمی آ جائے گی, اس کے ثواب میں کمی آئے گی. ناٹ ان یور فاسٹنگ. اف یو آر آن رائٹ وے, اف یو آر رائٹ پاتھ, اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو جو غلط راستے پر ہے اسی کا افیکٹ تو وہی ہوگا نا جی. ویلکم 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 مائی ڈیئر. چلیں جی, اب کچھ بات کر لی جائے جی. روزے کا فدیہ کتنا دینا ہے جی؟ اچھا, نیکسٹ فرائیڈے آپ نے مجھے یاد کروا دینا کہ علامہ صاحب روزہ کا کفارہ کب آتا ہے. میرے پاس وقت کم ہے, وہ لمبی بات ہے, اور قضا کب آتی ہے. روزے کا کفارہ کب ہے اور قضا کب ہے, یہ دونوں چیزیں آپ نے مجھے یاد کروانی ہے تاکہ میں اس کو ایلیبریٹ کر سکوں. قضا اور کفارے میں فرق ہے جی؟ کوئی ہے فرق ہے؟ چلے ٹھیک ہے. اچھا, فدیہ کتنا دیں گے جی؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے کوئی حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اس کے لیے وہ دوسرے ایام کے اندر روزہ رکھ لے. اور وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, مسکین کو کھانا کھلائے گا. قرآن نے مسکین کے کھانا کھلانے کی بات کی ہے. کیا کریں گے؟ کیا روزے کا فدیہ کتنا ہے جی؟ نہیں, میں کفارے کی بات نہیں کر رہا. ایک روزہ اگر فرض کریں میں روزہ نہیں رکھ سکتا, میں بیمار ہوں, اور آپ بتائیں کہ فدیہ کتنا ہے جی؟ 2 کلو آپ کا آٹا ہے, یہ 320 روپے کا آئے گا. کتنا آئے گا؟ 320 کا آئے گا. ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں 4 کلو جو بھی ہے. سیکنڈ آپشن 4 کلو جو بھی ہے, اور تھرڈ آپشن 4 کلو کھجور بھی ہے, اور فورتھ آپشن 4 کلو کشمش بھی ہے. 800 روپیہ 4 کلو جو کی قیمت جو میں نے کیلکولیٹ کی. میں نے کہنا تھا باہر اس کو آویزاں کر دے, بتا دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں. اور کھجور کی جو قیمت ہے 4 kg کی, وہ کوئی 2800 روپے بنتی ہے. 700 یا جو بھی اس کی بنتی ہے. یہ 4 کلو کھجور قیمت جو میں نے دیکھی ہے. اب دیکھیے اچھی والی کھجور ہے, اور کشمش کی بنتی ہے 6400 بنتی ہے ایک روزے کی. اس میں آپ اپنی استطاعت دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اپنی استعداد کو دیکھو, اپنی کیپیسٹی کو دیکھو, اور دیکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا ہم تو جو ہے نا کہ کچھ کو ہو گیا. ہاں, اور لوگ بڑی سپیڈ سے آ رہے ہیں, بے شک 2-4 منٹ آگے جانے میں. میرا خیال میں 5 منٹ اور کر لیتا ہوں بات. 57 تک جانے میں. اچھا, اب لوگ جو ہے نا کہ وہ وضو شروع کا جو لائٹ بند ہے, 5-7 منٹ میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے لوگ. چلیں ٹھیک ہے, میں کر لیتا ہوں. کچھ میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ سے کہا تھا, کوئی ضابطے میں نے آپ کو سکھائے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے. زکوٰۃ کی مجھے وہ ریوائز کر دیجئے گا چیزیں. نمبر 1 جو اس کی شرائط ہیں, نیت. نمبر 2 عقل مند ہونا. یہ شرائط ہیں. نیت 1 انٹینشن. نمبر 2 عقل مند عاقل ہونا. نمبر 3 بالغ ہونا. نمبر 4 صاحب نصاب ہونا. پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور ادائیگی کی شرائط کیا ہے؟ قبضہ, ملکیت اور تصرف. قبضہ, ملکیت اور تصرف. آگئی چیزیں جی. اچھا, اب اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جی میرا پلاٹ ہے, انسرٹینٹی ہے, کسی نے قبضہ کر رکھا ہے, رجسٹری بھی میرے پاس ہے اور مالک بھی میں ہوں. زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں؟ یہ مال زمار ہے. یہ مال زمار ہے, اسے زمار کہا جاتا ہے. ہماری فقہ کی زبان میں اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی.
بینکوں میں سونا رکھ کے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں، میرا خیال ہے بینک کے اندر ایسا ہوتا ہے. وہ سونا بینک کے اندر موجود ہے تو اس کی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ میں نے 50 تولے سونا جو ہے وہ میں نے بینک میں رکھوا کے وہاں سے لون لیا ہوا ہے، اور وہ 50 تولے سونا جو ہے وہ رکھوا کے جو لون لیا اس پر زکوٰۃ بینک دے گا یا میں دوں گا؟ کون دے گا زکوٰۃ اس پر؟ میں دوں گا. مگر ابھی تو ہم نے ایک فارمولہ پڑھا ہے کہ ملکیت بھی ہو، قبضہ بھی ہو اور زیر تصرف بھی ہو. میں اگر بینک سے کہوں کہ مجھے میرا سونا واپس کر دو، کرے گا واپس جب تک میں اس کا لون نہ دے دوں، قرض نہ ادا کر دوں. تو وہ راہن اور مرتہن دونوں اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. نہ راہن ادا کرے گا نہ مرتہن ادا کرے گا، دونوں اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، چونکہ وہ مال رہن ہے اور بینک میں رکھا ہے. آپ مالک تو ہیں پر وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کے استعمال میں نہیں ہے. میں ایک حدیث پاک لے رہا ہوں جی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے. رسالت مآب علیہ السلام نے جب بھیجا اپنے ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، یہ ابی بن کعب آپ کے صحابی ہیں، وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب پہنچے ایک شخص کے پاس تو اسے کہا جی زکوٰۃ، اونٹ آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ کے لیے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، مقرر فرمایا ہے. تو انہوں نے سارے اونٹ سامنے کر دیے، سارے اونٹ دیکھ لو. تو انہوں نے کہا جی ان اونٹوں کی تعداد کے مطابق آپ پر ایک اونٹ جو ہے وہ ایک اونٹ کا بچہ، 1 سال کا اونٹ جو ہے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. اور اس نے کہا 1 سال کا اونٹ کیا کرو گے؟ نہ اس نے دودھ دینا ہے اونٹنی نے، نہ اس نے سواری کے کام آنا ہے. تو آپ ایسا کرو کہ یہ لے جاؤ، یہ سب سے قیمتی اور خوبصورت اور اچھی اونٹنی ہے، دودھ بھی دیتی ہے اور طاقتور بھی ہے. اس نے کہا ابی بن کعب کہتے میں نے نہیں دینی، جو حکم میرے اللہ اور اس کے رسول کا وہی لوں گا. بات پر غور کر رہے ہیں؟ جو حکم میرے اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ اتنے اونٹوں پر 1 سال کی اونٹنی ہے، میں نے اتنی لینی ہے. انہوں نے کہا لے جاؤ یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، ایسا ہے کہ ابی بن کعب نے کہا کہ رسالت مآب علیہ السلام حالت سفر میں ہے، فلاں جگہ پر پڑاؤ ہے، یہاں سے ہمیں قریب پڑے گی، یہاں سے نکلتے ہیں سیدھے آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. دونوں نے وہ اونٹنی پکڑی اور 1 سال کا اونٹنی کا بچہ بھی پکڑا، رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، اس کی میں نے اونٹوں کا میں نے کیلکولیشن کی ہے، اعداد و شمار کے مطابق اس کا 1 سال کی اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو یہ مجھ اس کے عوض یہ اونٹنی پوری اونٹنی دے رہا ہے. تو فرمایا تیرا تو 1 سال کا بچہ بنتا ہے. اسے کہ یا رسول اللہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ دوں اور بہترین چیز دوں. تو آپ نے فرمایا اگر تیرا یہ دل چاہتا ہے ہم تمہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دیتے ہیں اور تیری زکوٰۃ کو بھی قبول کر لیتے ہیں. جب بھی اللہ کی راہ میں دینا ہو اللہ کے بندو آسان طریقے سے دیا کریں اور دل کھول کے دیا کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کوتاہی جو ہے وہ نہیں برتنی چاہیے. اللہ کے نام پہ چیز دیں اور بہتر انداز میں دیں. جی روزے کا کفارہ کیا ہے؟ جی آپشنز ہیں جس کے اندر کچھ فتحریر رقبۃ، پہلا آپشن ہے غلام کو آزاد کر دینا، اور دوسرا آپشن فمن لم یجد، جس کو نہ ملے فصیام شہرین متتابعین، وہ 60 روزے رکھے کنٹینیوسلی. اگر درمیان میں ایک چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ دوبارہ شروع ہو جائے گا. فمن لم یستطیع، اور جس کے پاس استطاعت نہ فاطعام 60 مسکینہ، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. 1 وقتہ کھلائے گا یا 2 وقتہ کھلائے گا؟ انجیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے روزے کے حوالے سے؟ کوئی میں آخری بات کر کے اب بات کو ختم کروں. انجیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس میں اچھا جی ایک آواز آئی ہے جی اف دا انجیکشن از مسکولر، اگر تو یہ مسکولر ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر یہ وین کے انٹرا وینس ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بٹ وی ہیو ٹو آبزرو دا فنکشن آف دا انجیکشن. ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کا فنکشن کیا، انجیکشن کا فنکشن کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے حدیث پڑھی امام بخاری کی، کسی چیز کے داخل ہونے سے جو ہے وہ روزہ آپ میڈیسن آپ کے اندر جا رہی ہے تو اس حدیث کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت سے لوگوں کے اندر یہ پرسیپشن جو مسکنسیپشن موجود ہے کہ انٹرا مسکولر لگے تو نہیں ٹوٹتا، انٹرا وینس لگے تو ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بات نہیں. ہمارے نزدیک، میرے نزدیک اور میرے دیگر ہمارے جو علماء فقہاء ہیں ان کے نزدیک انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انجیکشن لگنے سے جب میڈیسن آپ کے اندر جاتی ہے، اور آپ دیکھیں اگر آپ میڈیسن اورل نہیں لے سکتے جی
مجھے نا وہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ میں مائک پہ بیٹھا ہوں, آپ لوگ دور ہیں, تو پہلے بھی نوجوان کی آواز مجھے پراپرلی نہیں پہنچ سکی اور میں ان کو گیٹ آن نہیں کر سکا. دوبارہ کوئی قریب بیٹھا بندہ سمجھے. جی پین کلر کی نہیں, میں نے تو عرض کیا نا کہ آئدر اٹ وڈ بی مسکولر اور آئدر اٹ وڈ بی انٹرا وینس. دونوں جو ہے میں نے بات کی, دونوں روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں, دونوں ہیں. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ انٹرا مسکولر ہو یا انٹرا وینس ہو, اس میں دونوں کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے. انجیکشن جب لگوائیں گے اور میں ایناٹمی تو اب آپ کے سامنے ہے, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. بس اوقات ریپڈ ریئیکشن کے لیے ریپڈ ریئیکشن نیڈیڈ ہوتا ہے, اینٹی بایوٹک کو بجائے اورل دینے کے انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, پین کلر کو اورل دینے کے بجائے انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی دونوں کا پرپس سیم ہوتا ہے. آپ اینٹی بایوٹک اورل لے لیں, نہیں تو آپ انٹرا وینس لے لیں, دونوں کا پرپز اور فنکشن سیم ہوتا ہے. ہمارے فقہ جی جماعت جی بھی شروع جی وہ دونوں کا پرپز سیم ہے, روزہ جاتا رہے گا. چلے جی سنتے ادا فرما لیجیے.